بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور ہم یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص سے بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جب دنیا کی باتوں کا ذکر آتا ہے تو کہا کہ اگر آدمی مخلص ہو جاتا ہے، اس کی نیت اچھی ہو جاتی ہے، تو سارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی معاملہ گڑبڑ میں نہیں ہوگا، میرا کوئی معاملہ مشکل میں نہیں پڑے گا، ہماری حالتیں اچھی ہو جائیں گی۔ آج کل کا ماحول یہی پتہ دیتا ہے کہ ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کاروبار نقصان کی ڈگر پر چل رہے ہیں، ہمارے عائلی خاندان کی زندگی جھگڑوں کی نظر ہو رہی ہے، اور اللہ سے ہمارا تعلق اس لیے بگڑ رہا ہے کہ ہماری نیتوں کی اصلاح ضروری ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہی بات کہی، وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَاحُ النِّيَّةِ لِلرَّعِيَّةِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو اس ساری چیزوں کا مجموعہ یہ ہے کہ جو رولر ہے، جو قوموں کو گائیڈ کرتے ہیں، جو قوموں کی سرداری کرتے ہیں، وہ لوگ اس معاملے میں اپنی نیت کو اچھا کر لیں۔ وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، کسی کا، کسی چیز کا، کسی ادارے کا، کسی جگہ کا، چند مسلمانوں پر، وہ اخلاص الدین کلہ للہ، اور سارا دین اللہ کے لیے مخلص کر دیں اور اسی پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ اخلاص اور اللہ پر بھروسہ یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے کہ چیز اسی سے سدھرتے ہیں، ایک اخلاص سے اور دوسرا اللہ پر بھروسے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ اخلاص سے دنیا میں انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو شیخ محترم نے اس کو بھی جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے نے صفحہ نمبر 91 پر اس بات کا خلاصہ کیا، کہا ان صاحب الاخلاص یکفیہ اللہ من وجوہ عدہ۔ اخلاص جو آدمی حاصل کر لیتا ہے، اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اب ہر طریقے سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب اسے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مخلص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کسی سے کسی نقصان کی اسے ڈر نہیں ہے اگر وہ مخلص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزمر آیت نمبر 36 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 کی آیت ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے عبد، یعنی عبد
اس کی اضافت کی گئی ہے معرفہ کی طرف اور وہ ضمیر ہے عبدہ، اور مفرد یعنی سنگلر لفظ عبد جب معرفہ کی طرف اضافت اس کی ہوتی ہے تو اس میں ایک طرح کا عموم آ جاتا ہے. عموم یعنی خاص نہیں، ہر ایک کے لیے وہ چیز عام ہو جاتی ہے. تو معنی یہ ہوا الیس اللہ بکاف عبادہ. 7 قراتوں میں سے بھی ایک قرات ایسی بھی پڑھی جاتی ہے الیس اللہ بکاف عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. تو بندے جب مخلص ہوتے ہیں تو بس اللہ تبارک و تعالی ان کی ضمانت لے لیتے ہیں، اب کسی سے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزمر آیت نمبر 36 میں جب عبودیت کا ذکر کیا، بندگی کا ذکر کیا، تو اس کو جوڑا اپنے ساتھ اس کو جوڑا. اللہ نے ایسا تو نہیں کہا الیس اللہ بکاف خلقہ، کیا اللہ مخلوق کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم سب مخلوق ہیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا. اللہ نے ایسے نہیں کہا الیس اللہ بکاف محمدا، کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلکہ اللہ نے یہ الفاظ کہے الیس اللہ بکاف عبدہ، تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ کفایت عبودیت کو بجا لانے میں. کتنے مسلمان ایسے ہیں آج ہم اس ملک میں کتنی کثرت کے ساتھ بستے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جن کی پیشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکتی ہیں. صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یہ لوگ بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے العبودیہ کہا کہ اصل چیز عبودیت ہے. اگر جتنی تعداد میں لوگ بستے ہیں، اگر صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی مدد کرے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. عامر الشعبی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا. اس خط میں امیر المؤمنین نے کیا لکھا؟ من خلصت نیته فی الحق ولو علی نفسه کفاہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جس کی نیت خالص ہو جاتی ہے حق کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کافی ہو جاتا ہے. آدمی نیت کو اچھا بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کافی ہو جاتا ہے. وَمَن تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللَّهُ. اگر آدمی ظاہری طور سے، اس کے دل میں تو نیت نہیں ہے، ظاہری طور سے لوگوں کے لیے بڑا ہی متورع بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، تو اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. آدمی کو بچنا چاہیے، ظاہر اور باطن کے سدھار کی فکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.